ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جب امام صاحب جب خطبہ پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں نا، ایک خطبہ مکمل ہو جاتا ہے، دوسرا پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں پیروں پہ. آخر ایسا کرتے کہ وجہ کیا ایسا کرنے کی وہ معلوم ہو، ورنہ میں بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا خیریت سے ہو؟ بڑھیا. کیا کرتے ہو آپ؟ ہم کام کرتے ہیں موٹر سائیکل کا. موٹر سائیکل سنبھال رہے ہیں آپ؟ ہاں. ماشاء اللہ، چلیے بہتر ہے، کام کرنا ہے، کام کرنا بھی چاہیے. آپ لوگوں سے کچھ سوال کروں گا میں، اور آج جو سوال کرنے والا ہوں نا وہ نماز کے تعلق سے سوال ہے، لیکن ہے بڑے سوال ہوں. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نماز میں ہم اور آپ کر جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا ہمیں پھر احساس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، پہلے تو میں بیٹا آپ سے معلوم کرتا ہوں، جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کون سا قدم رکھنا چاہیے؟ ہم تو سیدھا قدم رکھتے ہیں پہلے. سیدھا قدم رکھتے ہو؟ بہتر ہے، سیدھا قدم رکھنا چاہیے. اچھا، یہ معلوم ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں پڑھتے کیا ہیں؟ کسی کو معلوم ہے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پڑھتے کیا ہیں؟ یہ تو نہیں معلوم. نہیں معلوم؟ سلام پڑھتے ہیں. نہیں، سلام کر کے ایک دعا ہوتی ہے، آپ نے شاید مسجد کے دروازے میں لکھا دیکھا بھی ہوگا، اللہم افتح لی ابوابک ورحمتک. سنا ہے آپ نے؟ دیکھا کہ دروازے میں لکھو مسجد کے؟ دیکھا. ہم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سیدھا قدم رکھتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال بھائی ہم آپ سے کرتے ہیں. جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ جب لوگ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں تو فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کا نام فرشتے لکھتے جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کا نام فرشتے جمعے کے دن لکھتے ہیں نہیں اپنے رجسٹر کے اندر؟ وہ لوگ ہیں جو جمعے کی نماز کی سب سے لاسٹ میں جو آتے ہیں. سب سے لاسٹ میں جو آتے ہیں. ہاں، ان کا دوستو، نام نہیں لکھا جاتا. ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کب امام صاحب اپنی تقریر پوری کریں، نعت پوری کریں، خطبے کی اذان ہو، خطبہ ہوتا ہو، تب ہم پہنچے نماز پڑھنے. تو اس سے نقصان یہ بھی، نماز تو ہو جائے گی، پہنچ جائیں گے، نماز ہو جائے گی، لیکن اس سے نقصان یہ کہ فرشتے جو نام لکھتے ہوتے ہیں وہ فرشتے پھر نام نہیں لکھتے ہیں. اور ایک فائدہ اور ہوتا ہے جلدی آنے سے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں سب سے پہلے نماز ادا کرنے آتا ہے جمعے کی، تو اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد میں آتا ہے اس کو ایک بھینس یا بھینس ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکرا ذبح کرنے کا، اس کے بعد آئے گا اس کو مرغا. اس طریقے سے ثواب مطلب کم نیچے کو نیکیاں آتی رہتی ہیں. لیکن جو لوگ جمعے کے خطبے کے ٹائم آتے ہیں تو ان کا نام پھر نہیں لکھا جاتا رجسٹر کے اندر. تو دوستو گزارش ہے کہ ٹائم سے مسجد کے اندر آیا کریں، بالخصوص جمعے کے دن. باقی ہر ٹائم کی نماز میں ٹائم سے آنا چاہیے، ہر وقت کی نماز میں، لیکن جمعے کے دن یہ چیزوں کا خیال رکھا جائے. چلیے آپ سے معلوم کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے صاحب، ادھر خطبہ ہوتا ہوا ہے، ادھر لوگ مسجد میں آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ مطلب جواب بھی دیتے ہیں سلام کا. تو دوران خطبہ بات کرنا کیسا ہے؟ خطبے میں بات کرنا تو یہ ہے حرام ہے. پہلی تو بات تو مسجد میں بات کرنا ہی حرام ہے. مسجد میں آپ بات نہیں کر سکتے، قبرستان میں آپ بات نہیں کر سکتے. قبرستان کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن مسجد کا معاملہ یہ ٹھیک ہے کہ دنیائی باتیں مسجد کے اندر کرنا مطلقاً حرام ہے. اور بالخصوص اگر خطبہ ہوتا ہو تو اس وقت بات چیت کرنا، سلام وغیرہ کرنا، یہ ہے کیا ہے، بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے نا، سلام مطلب بات چیت نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھائی آپ سے معلوم کرتے ہیں یار، ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے نا آگے، تو تراویح کو لے کر میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. کوئی بندہ اگر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا، اس نے پہلے تراویح پڑھ لی، بعد کو عشاء کی نماز پڑھی، تو کیا تراویح ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی. صحیح، اس کا صحیح جواب ہے اگر ہم فرض پڑھنے کا تراویح کا وہ ٹائم جو شروع ہوتا ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد. فرض نماز پڑھنے کے بعد میں تراویح کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اچھا ایک سوال ہے جو میں آپ سب سے معلوم کر لیتا ہوں یار، میں نماز کے تعلق ذہن میں گیا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جب امام صاحب جب خطبہ پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں نا، ایک خطبہ مکمل ہو جاتا ہے، دوسرا پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں پیروں پہ. آخر ایسا کرتے کہ وجہ کیا ایسا کرنے کی؟ ہاتھ باندھ لیں گے تب بھی ادب ہے، ہاتھ کھولے رہیں گے تب بھی تو ادب ہے، لیکن پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، دوسرے میں ہاتھ کھول دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ کو معلوم ہو، ورنہ میں بتاؤں گا. یہ تو ہمیں نہیں معلوم. بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی ہمیں جی ہمیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال اٹھا ہوگا کہ صاحب پہلے خطبے میں ہاتھ باندھتے ہیں دوسرے میں چھوڑتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لے،
دوسرے خطبے میں ہاتھ چھوڑ دے, ادب کے ساتھ بیٹھا رہے, تو اللہ رب العزت اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہے, ایک تو خطبہ سننے کا ثواب مل رہا ہے, نماز ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے, اور جو ادب کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں, پہلے خطبے میں ہاتھ باندھتے ہیں, دوسرے میں چھوڑتے ہیں ہم ہاتھ, تو اس سے کیا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. تو بھائی بہت شکریہ جواب دینے کے لیے, اچھے جواب آپ نے دیے. کوشش کریں دین سیکھتے رہیں, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں, اور کوشش کریں یہ چہروں کو بھی نورانی بنا لیں, داڑیاں واڑیاں بھی چھوڑتے رہیں ہیں, یہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے بھائی دوستوں, ویڈیو کو شیئر کریں. بہت شکریہ بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.